ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نیک بخت نامی ایک مچھوارا اور اس کی بیوی حورین سمندر کے قریب ایک پہاڑی پر رہا کرتے تھے۔ نیک بخت روزانہ سمندر پر جاتا اور مچھلیاں پکڑ کر اپنی روزی کماتا تھا۔ وہ اپنی سادہ زندگی سے بہت مطمئن تھا، پر اسے گمان تھا کہ اس کی بیوی خوش نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ غصے اور طیش میں رہتی اور کہتی، اس میلی کچیلی جھونپڑی کی طرف دیکھو، اس کی بو مجھے بیمار کر دیتی ہے۔ میں اسے دن رات صاف کرتی ہوں پر یہ صاف ہی نہیں ہوتی۔ نیک بخت اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، مگر حورین نے کبھی شکایتیں کرنا بند نہیں کی۔ وہ دن مبارک ہوتے جب وہ 2 مچھلیاں پکڑتا تو حورین 3 کی خواہش کرتی۔ اگر وہ اس کے لیے آم لاتا تو وہ آڑو کی فرمائش کرتی۔ وہ اسے خوش کرنے میں ہمیشہ ناکام رہتا۔ حورین کہتی، میں کیا کروں، تمہیں خوش رکھنے کے لیے بس اس بدبودار جھونپڑی سے مجھے نجات دلا دو، تبھی مجھے سکون ملے گا۔ ایک دن نیک بخت مچھلیاں پکڑنے گیا۔ پہاڑی کے قریب پانی ٹھہرا ہوا اور نیلا تھا۔ اس نے گہرے سمندر میں اپنا کانٹا ڈالا اور بیٹھ گیا۔ کچھ گھنٹے گزر گئے اور وہ تھک گیا۔ اس نے سوچا، میرا خیال ہے آج ہمیں پھل کھا کر ہی گزارا کرنا ہوگا۔ مگر اچانک اسے کچھ محسوس ہوا۔ اس نے مچھلی پکڑنے والی چھڑی کو کس کر پکڑ لیا اور اسے کھینچنے لگا۔ وہ بہت وزنی تھی، یقیناً کوئی بڑی مچھلی ہوگی۔ جب کانٹا اوپر آیا تو وہ ایک چمکیلی مچھلی کو دیکھ کر بہت حیران رہ گیا۔ وہ بہت رنگ برنگی اور دمکنے والی مچھلی تھی۔ نیک بخت نے حیرت سے پوچھا، او چمکیلی مچھلی، تم اتنی وزنی کیوں ہو؟ شاید تم نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہوگا۔ مچھلی بول پڑی، نہیں مچھوارے، اس وجہ سے میں دوسری مچھلیوں سے وزنی نہیں ہوں۔ نیک بخت اچھل پڑا، کیا ابھی تم نے مجھ سے بات کی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ مچھلی نے جواب دیا، میں تمہارے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانتی ہوں، اور میں کوئی عام مچھلی نہیں بلکہ ایک طلسماتی شہزادہ ہوں۔ مجھے چھوڑ دو، ویسے بھی میں تمہیں ذائقے دار نہیں لگوں گا، براہ کرم مجھے جانے دو۔ نیک بخت بولا، اوہ، اور کچھ مت کہو، میں یقیناً ایک بولنے والی مچھلی کا قتل نہیں کروں گا، تم جا سکتے۔ نیک بخت اس واقعے کے بارے میں بتانے کے لیے بہت بےتاب تھا۔ وہ دوڑا دوڑا گھر آیا اور یہ بھول گیا کہ آج اس کے پاس بیوی کو دینے کے لیے کوئی مچھلی نہیں ہے۔ اس نے پکارا، حورین، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، جلدی آؤ۔ حورین نے غصے سے چڑ کر بولا، کیا آج کوئی مچھلی نہیں لائے؟ نیک بخت نے کہا، نہیں، میں نے ایک چمکیلی مچھلی پکڑی تھی پر وہ بات کرتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک طلسماتی شہزادہ ہے۔ حورین نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ نیک بخت نے کہا، میں نے اسے چھوڑ دیا، وہ اب سمندر میں ہے۔ حورین غصے سے چلائی، تم نے ایک طلسماتی مچھلی پکڑی اور اسے یوں ہی جانے دیا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم غریب اور بھوکے ہیں، اس بدبودار جھونپڑی میں رہتے ہیں، کم از کم تم ایک بہتر گھر تو مانگ سکتے تھے۔ نیک بخت نے معصومیت سے کہا، وہ مجھے گھر کیسے دے سکتا ہے؟ ہمیں اس پر خوش رہنا چاہیے جو ہمارے پاس ہے۔ حورین نے ضد کی، میں تب خوش ہوں گی جب میں ایک کوٹھی میں رہوں گی۔ جب وہ طلسماتی شہزادہ ہے اور تم نے اس کی جان بخشی ہے تو وہ تمہارے لیے اتنا تو کر سکتا تھا، جاؤ اور جا کر ایک کوٹھی مانگو۔ نیک بخت تھوڑا ہچکچایا پر وہ واپس سمندر کی طرف گیا۔ وہاں پانی تھوڑا ہرا اور گدلا ہو گیا تھا۔ اس نے پکارا، طلسماتی مچھلی، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ فوراً ہی وہ چمکیلی مچھلی سطح پر آ گئی جیسے وہ اس کا انتظار کر رہی ہو۔ مچھلی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ نیک بخت نے کہا، میری بیوی ناخوش ہے۔ مچھلی نے پوچھا، اس کی کیا خواہش ہے؟ نیک بخت نے کہا، اسے ایک کوٹھی چاہیے۔ مچھلی نے کہا، واپس جاؤ، اسے وہ مل چکی ہے۔ نیک بخت واپس گیا تو دیکھا کہ حورین ایک بہت خوبصورت لکڑی کے دروازے پر کھڑی ہے۔ وہ کوٹھی بہت نفیس اور صاف ستھری ہے۔ اس میں فرنیچر اور سردی سے بچنے کے لیے انگیٹھی بھی تھی۔ نیک بخت نے کہا، دیکھو یہ گھر کتنا بڑا اور صاف ہے، کیا اب تم مطمئن ہو؟ ہم یہاں ہمیشہ رہ سکتے ہیں۔ حورین نے کہا، ہمیشہ کے لیے؟ وہ ہم دیکھیں گے، فی الحال کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ اس رات حورین ٹھیک سے نہیں سوئی۔ وہ سوچتی رہی کہ مزید کیا مانگے۔ صبح وہ میز پر نیک بخت کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کہا، دیکھو یہ گھر ہمارے لیے چھوٹا ہے، مجھے ایک محل چاہیے اور میں ملکہ بننا چاہتی ہوں۔ مچھلی کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہمیں ایک محل دے۔ نیک بخت حیران ہوا، کیا تم ایک ملکہ بننا چاہتی ہو؟ ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ حورین نے حکم دیا، اس کا فیصلہ مجھے کرنے دو، تم واپس جاؤ۔ نیک بخت ہچکچاتے ہوئے سمندر کی طرف گیا۔ آج پانی جامنی تھا اور ہوا تیز چل رہی تھی۔ اس نے مچھلی کو پکارا اور کہا، میری بیوی
پھر ناخوش ہے اور وہ ایک محل کی منتظر ہے اور بیگم بننا چاہتی ہے۔ مچھلی نے کہا واپس جاؤ، اسے وہ بھی مل چکا ہے۔ جب وہ واپس گیا تو وہاں کوٹھی غائب تھی اور ایک بلند و بالا محل کھڑا تھا جس کے بڑے بڑے پیتل کے دروازے تھے۔ خادم ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ حورین ایک تخت پر بیٹھی تھی اور اس کے سر پر تاج تھا۔ نیک بخت نے کہا تم اب ایک ملکہ بن گئی ہو، کیا اب خوش ہو؟ حورین نے کہا بیگم بننا کافی نہیں، میں ملکہ عالیہ بننا چاہتی ہوں۔ نیک بخت نے کہا یہ ناممکن ہے، مگر حورین نہ مانی۔ نیک بخت پھر سمندر گیا۔ پانی بھورا اور خوفناک ہو رہا تھا۔ اس نے مچھلی سے کہا وہ ملکہ بننا چاہتی ہے۔ مچھلی نے کہا واپس جاؤ، وہ بن چکی ہے۔ جب وہ واپس آیا تو محل اب سونے کا بن چکا تھا۔ حورین سونے کے تخت پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں شاہی عصا تھا۔ نیک بخت نے پوچھا کیا اب تم خوش ہو؟ حورین نے کہا یہ مجھے نہیں پتا، ہم دیکھیں گے، فی الحال میں مصروف ہوں۔ نیک بخت خوف زدہ تھا کہ حورین مزید کیا مانگے گی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ سو گیا، مگر حورین کو نیند نہیں آئی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک صبح جب سورج نکلا تو حورین غصے میں آگے سورج کو اس وقت نکلنے کی جرت کیسے ہوئی؟ میں سورج اور چاند کو کنٹرول کرنا چاہتی ہوں، قادر مطلق بننا چاہتی ہوں۔ نیک بخت نے التجا کی خدا کے لیے یہ بند کرو، میں اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ حورین نے چیخ کر کہا تم مچھلی کے پاس جاؤ اور مجھے قادر مطلق بناؤ ورنہ تم پشیمان ہو۔ باہر سمندر پر کالے بادل چھا گئے تھے اور طوفان آ رہا تھا۔ نیک بخت نے لرزتی آواز میں مچھلی کو پکارا اے مچھلی، میری بیوی اب قادر مطلق بننا چاہتی ہے۔ مچھلی نے سرد لہجے میں کہا واپس جاؤ، اسے یہ مل چکا ہے۔ نیک بخت تیزی سے واپس بھاگا، مگر وہاں نہ محل تھا، نہ کوٹھی اور نہ ہی حورین، وہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ وہ واپس سمندر کی طرف دوڑا۔ اب پانی صاف تھا اور سورج چمک رہا تھا۔ اس نے پکارا طلسماتی مچھلی، میری بیوی کہاں ہے؟ مچھلی نے کہا میں نے اس کی مراد پوری کر دی، وہ قادر مطلق اور غائب ہونا چاہتی تھی، اب وہ وہیں ہے کیونکہ کسی نے کبھی قادر مطلق کو نہیں دیکھا۔ نیک بخت نے روتے ہوئے کہا اسے واپس لے آؤ، میں ایک آخری مراد مانگتا ہوں، اس نے تمہاری جان بچائی تھی، اب تم میری مراد پوری کرو۔ مچھلی نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ نیک بخت نے گہری سانس لی اور کہا میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی خوش رہے۔ مچھلی نے مسکرا کر کہا واپس جاؤ دوست، اب اس کے پاس وہ سب ہے جو اسے خوش رکھنے کے لیے چاہیے۔ نیک بخت جب واپس پہنچا تو حیران رہ گیا۔ حورین اپنی اسی پرانی جھونپڑی کے دروازے پر کھڑی تھی، مگر اب وہ بدبودار نہیں تھی بلکہ صاف ستھری اور مہکتی ہوئی تھی۔ حورین نیک بخت کی طرف دوڑی اور بولی تم واپس آ گئے، میں نے یہ جان لیا کہ محل اور تخت خوشی نہیں خرید سکتے، چلو اپنے گھر چلیں۔ اس دن کے بعد سے وہ کبھی بھوکے نہیں رہے اور حورین نے یہ جان لیا کہ اصل خوشی سادہ چیزوں میں اور قناعت میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ دونوں ہمیشہ راضی خوشی رہنے لگے۔